آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا وفاقی انتظامیہ۔ تو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں اہم عہدیدار ہم نے پڑھنا ہے۔ وفاقی انتظامیہ کے اندر جو چیز ہم نے پڑھی تھی وہ ہم نے یہ پڑھی تھی کہ بیسیکلی جو ہے ہمارے ملک کا جو وفاق ہے اس کو کون سی انتظامیہ جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے، اس انتظامیہ کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ اس کے اندر تھا صدر کا سیکریٹریٹ، وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ، مرکزی سیکریٹریٹ، ڈویژن، منسلکہ محکمہ، ماتحت دفتر اور خود مختار اور نیم خود مختار ادارے۔ آگے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا اہم عہدیدار، اور اہم عہدیدار جو ہیں اس کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہے اس کے اندر صدر پاکستان ہوتے ہیں۔ یہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے صدر پاکستان، اور اس کا انتخاب دونوں ایوانوں کے ارکان اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان 5 سال کے لیے کرتے ہیں۔ اور دونوں ایوان کون سے ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں اپنی اسی چیپٹر کے سٹارٹ میں، ایوان بالا اور ایوان زیری۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہیں مجلس شورا کے جو ہیں ایوان بالا اور ایوان زیری۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو ہم پیچھے دیکھ لیتے ہیں وہ کون سے ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے پڑھا تھا مجلس شورا یا پارلیمنٹ، جس کے 2 ایوان ہوتے ہیں، ایک ایوان زیری یا قومی اسمبلی اور ایوان بالا یا سینٹ۔ ٹھیک ہے، تو سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہیں اس کے ان دونوں کے جو ہیں ہمارے پاس ارکان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیاں ہیں، ان کے ارکان ہوتے ہیں جو 5 سال کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں صدر پاکستان کا۔ صدر پاکستان جو ہے وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ کے پاس شدہ بلوں کو منظور کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا واپس بھجوا دیتا ہے، اور آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ صدر پاکستان سفیروں کی تقرری کرتا ہے، اور غیر ممالک کے سفیروں کے کاغذات جو ہیں ان کو منظور کرتا ہے، نامزدگی ان کی وصول کرتا ہے، اور ملک کو اندرونی یا بیرونی کوئی خطرہ ہو تو ہنگامی حالات کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ہے، یہ وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کا انتخاب قومی اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے۔ اس کی مدد کے لیے وفاقی کابینہ ہوتی ہے، جس کے ارکان کا انتخاب وزیر اعظم پارلیمنٹ کے ارکان میں سے کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنی تمام کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کو تمام انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اسے قانون سازی، بجٹ سازی اور امور دفاع میں اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میرا آپ لوگوں سے ایک کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آج کل ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ کسی کو کوئی ایسا بچہ ہے جس کو نہ پتہ ہو؟ ویسے تو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہوگا، عمران خان صاحب ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ایسا نالائق بچہ ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے، جس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ملک کے وزیر اعظم کون ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وفاقی کابینہ۔ وفاقی کابینہ وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے، جو کہ وفاقی حکومت کے تمام امور چلاتی ہے۔ وفاقی کابینہ میں 2 قسم کے وزراء ہوتے ہیں، یعنی وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت، جو وزیر اعظم کی خوشنودی تک یا پارلیمنٹ کے اعتماد تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وفاقی وزیر۔ وفاقی وزیر وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جو وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایوان میں اپنی وزارت کی نمائندگی کرتا ہے، نیز اپنی وزارت پر کیے گئے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے وزیر مملکت۔ یہ ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جو اپنی ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کے طور پر کام کرتا ہے، پارلیمنٹ میں اپنی ڈویژن کی نمائندگی کرتا ہے اور اس پر اٹھائے گئے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ سیکریٹری۔ وزارت کا انتظامی سربراہ سیکریٹری ہوتا ہے، جو کہ وفاقی حکومت کا گریڈ 22 کا ملازم ہوتا ہے۔ وہ وفاقی وزیر کو پالیسی بنانے اور دیگر کاروبار چلانے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اپنے وفاقی وزیر کے ذریعے وزیر اعظم تک اپنی تجاویز بھیجتا ہے، جن کو منظوری کے بعد
اس کے بعد آگے ہم پڑھ رہے ہیں سیکٹری کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ایڈیشنل سیکٹری۔ یہ ڈویژن کا انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے، جو کہ گریڈ 21 کا وفاقی حکومت کا ملازم ہوتا ہے۔ وہ وزیر مملکت کو پالیسی بنانے اور دیگر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اپنے وزیر مملکت اور متعلقہ وزیر کے ذریعے اپنی تجاویز وزیر اعظم کو بھجواتا ہے، جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے۔ یہ اپنی ڈویژن میں وہی فرائض سنج انجام دیتا ہے جو سیکٹری اپنی وزارت میں دیتا ہے۔ جب ایڈیشنل سیکٹری کے ماتحت کے طور پر کام کرتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جس کا سیکٹری حکم دیتا ہے، اور اپنی تجاویز سیکٹری کے ذریعے وزیر تک بھجواتا ہے۔ جوائنٹ سیکٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 20 کا آفیسر ہوتا ہے اور ایڈیشنل سیکٹری سے جونیئر ہوتا ہے۔ وزارت میں تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اور ڈویژن میں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ یہ ایڈیشنل سیکٹری کی مدد کرتا ہے اور اس کے احکام وصول کر کے نیچے بھیجتا ہے۔ اس طرح نیچے سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے۔ یہ اپنے ونگ کا انچارج ہوتا ہے اور اس کے تمام کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈپٹی سیکٹری حکومت کا گریڈ 19 کا آفیسر ہوتا ہے، عام طور پر اپنی برانچ کا انچارج ہوتا ہے۔ یہ اوپر سے احکام وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو بھیجتا ہے، اور سیکشن آفیسر سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے۔ یہ نہ فیصلے کرتا ہے نہ فیصلوں کو لاگو کرنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ اپنی برانچ کے دوسرے ملازمین کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن آفیسر۔ یہ 17 یا 18 گریڈ کا وفاقی حکومت کا آفیسر ہوتا ہے، اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے۔ وہ اپنے سیکشن کے روزانہ کے کاموں کو نمٹاتا ہے، حکام بالا کے احکامات کو عملی جامہ پہناتا ہے اور اپنے سیکشن کے دیگر ملازمین کی نگرانی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا آپ لوگوں سے کویسچن ہے کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آج کل جو ہے ہمارے ملک کا صدر کون ہے؟ پہلے تو میں وزیر اعظم کا تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وزیر اعظم کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو صدر پاکستان کون ہے بھلا؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟